بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پتر، تیرے ابا کی شوگر تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ میں کتنی پریشان رہتی ہوں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ 10ویں جماعت میں تیرے کتنے اچھے نمبر تھے۔ مجھے کتنا شوق تھا کہ تو شہر کے بڑے کالج میں جا کر پڑھے، لیکن میرا یہ خواب بھی خواب ہی رہ گیا۔ عباس نے کہا، امی آپ پریشان نہ ہوں، جتنا نصیب میں ہوتا ہے اتنا ہی ملتا ہے۔ شاہین پھپھو بولی، بیٹا کیسے نہ پریشان ہوں، میں تو کہتی ہوں۔ اتنے میں سہیل پھپھا گھر کے اندر داخل ہوئے۔ عباس فوراً چارپائی سے کھڑا ہو گیا۔ پھپھو فوراً پھپھا کی طرف یہ کہتے ہوئے چل دیں، تیرے ابا آ گئے، سنائیں اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ پھپھا نے کہا، ہاں ٹھیک ہوں شاہین، تم پریشان مت ہو، ڈاکٹر نے دوائی تبدیل کی ہے۔ انہوں نے دوائی کا شاپر پھپھو کو پکڑایا اور چارپائی پر بیٹھ گئے۔ عباس نے ابا کو سلام کیا۔ پھپھا نے سلام کا جواب دیا اور کہا، بیٹھو بیٹا، کیوں کھڑے ہو؟ کچھ نہیں ہوا مجھے، شوگر معمول سے کچھ زیادہ تھی، دوائیں تو باقاعدگی سے لے رہا تھا مگر آرام نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے دوائی تبدیل کر دی ہے، کہہ رہا تھا اچھی دوائی ہے۔ پھپھو دوائیں کمرے میں رکھ کر باہر نکلتے ہوئے بولی، تو پہلے ہی اچھی دوائیں دے دینی تھی نا، کیا وہ طبیعت بگڑنے کا انتظار کر رہا تھا؟ پھپھا چارپائی پر لیٹ گئے اور مسکراتے ہوئے بولے، ارے نیک بخت، کئی بار سمجھایا ہے، اتنی ٹینشن مت لیا کر ورنہ بلڈ پریشر کی مریضہ بن جائے گی۔ عباس نے کہا، ابا میں کھیتوں میں جا رہا ہوں۔ پھپھا نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، مگر جلدی آ جانا، تم نہیں ہوتے ہو تو گھر بالکل ویران لگتا ہے۔ یہ سنتے ہی عباس نے باپ کے سینے پر سر رکھ دیا اور بولا، ابا جی آپ ہمیشہ سلامت رہیں اور ہزاروں سال جئیں۔ پھپھو مسکراتے ہوئے باپ اور بیٹے کی محبت دیکھ رہی تھی۔ عباس گھر سے نکلا۔ میں دروازے پر کھڑی اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ وہ روز اس وقت میرے گھر کے سامنے سے گزر کر کھیتوں کی طرف جاتا تھا۔ لکڑی کے بڑے دروازے میں ایک چھوٹے سے سوراخ سے میں اسے دیکھ رہی تھی۔ آج شرارت کا موڈ تھا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا، میں نے پلاسٹک سے بنی چھپکلی دروازے کے اوپر سے اس کے اوپر پھینک دی۔ چھپکلی نشانے پر لگی، وہ اچھلا اور کپڑے جھاڑنے لگا۔ یہ دیکھتے ہی میری ہنسی نکل گئی۔ میں نے دروازہ کھولا اور اسے بدحواس دیکھ کر قہقہا لگا کر ہنس پڑی۔ میں نے چھپکلی اٹھائی اور بولی، ارے پاگل، تم ایک کھلونے سے ڈر گئے؟ عباس نے کہا، حمیرہ تم کتنی پاگل ہو، دروازے پر کھڑے رہنے کے علاوہ تمہارا کوئی کام نہیں ہے؟ میں چچا سے تمہاری شکایت لگاؤں گا۔ میں نے لہکتے ہوئے اسے کوہنی ماری اور کہا، اچھا کیا شکایت لگاؤ گے؟ یہ دیکھ کر دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑی میری سہیلیاں ہنسنے لگیں۔ عباس سٹ پٹا گیا اور بولا، حمیرہ تو باز نہیں آئے گی، بہتر ہے میں چلا جاؤں۔ یہ کہہ کر وہ چلتا بنا۔ میں بولی، اپنا کھلونا تو لیتے جاؤ، مگر عباس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اتنے میں امی کی آواز آئی، اب کس مشن پر لگی ہوئی ہے؟ میں نے گھبرا کر پیچھے دیکھا، امی آ گئی تھیں۔ وہ 2 گلیاں چھوڑ کر خالہ کی طرف گئی ہوئی تھیں۔ میں نے نہیں میں سر ہلا دیا۔ دروازے کے پیچھے چھپی میری سہیلیاں باہر آ کر کھڑی ہو گئیں۔ انہوں نے امی کو سلام کیا، مگر امی عباس کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ کہنے لگیں، یہ عباس تھا نا؟ میں نے کہا، جی امی، عباس ہی تھا۔ پھر تو نے اسے تنگ کیا ہوگا، نالائق کہیں کی، نہ پڑھائی کی نہ گھر کے کسی کام میں دل لگتا ہے، بس ہر آتے جاتے کو انگلی دیتی رہتی ہے، نکمی کہیں کی۔ چل اندر آ، شام کا کھانا آج تو بنائے گی۔ یہ کہہ کر امی گھر کے اندر چلی گئی۔ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے کہا، کیسی ماں ہے میری، سگی تو نہیں لگتی؟ میری سہیلیاں اب تک منہ دبا کر ہنس رہی تھیں۔ میں بولی، زیادہ ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت دکھا دیا تم لوگوں کو ڈرامہ، اب جاؤ اپنے گھر۔ میری شرارتی سہیلی افرا نے مجھے آنکھ مارتے ہوئے کہا، عباس نظر اٹھا کر تو دیکھتا نہیں تجھے، اور تو ہے کہ دیوانی بنی پھر رہی ہے۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ میری دونوں سہیلیاں مجھے ہاتھ ہلا کر چلتی بنی۔ ادھر امی کی آواز آئی، حمیرہ اب آ بھی جا۔ میں جلدی سے گھر کے اندر چلی گئی۔ چند دن بعد صبح سویرے خبر آئی کہ سہیل پھپھا کو فالج کا اٹیک ہو گیا ہے۔ امی نے تو فوراً دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہائے میرے اللہ، شاہین کس حال میں ہوگی؟ ابو نے کہا، تجھے شاہین کی پڑی ہے، سہیل بھائی کا سوچ۔ ابو نے فوراً پگڑی اپنے سر پر رکھی، چپل پہنے اور چل پڑے۔ میں سہیل کی طرف جا رہا ہوں۔ امی بولی، میں نے بھی تو جانا ہے۔ ابو یہ کہتے ہوئے گھر سے نکل گئے کہ بعد میں چلی جانا، ابھی میرا جانا ضروری ہے۔ ابو پھپھو کے گھر پہنچے۔
عباس نے گاڑی کرا لی تھی۔ وہ پھپھا کو لے کر شہر کے ہسپتال جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ شاہین پھپھو بہت رو رہی تھی، بھائی کو دیکھ کر پہلے سے زیادہ رونے لگی۔ ابو نے کہا بیٹا میں بھی چلتا ہوں، لیکن عباس نے کہا آپ کہاں تکلیف کریں گے، مگر ابو نہیں مانے اور کہنے لگے لو جی، اپنوں کی تکلیف میں ہم نہیں جائیں گے تو کیا پرائے آئیں گے۔ پھپھا کو گاڑی میں بٹھایا گیا۔ عباس، ابو سب ہی شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم نے جلدی جلدی ضروری کام ختم کیا اور پھپھو کی طرف چلے آئے۔ پھپھو بہت پریشان تھی، کافی دن ہو گئے تھے پھپھا کی طبیعت ٹھیک ہی نہیں ہو رہی تھی، اور اب یہ نئی آزمائش تھی۔ امی نے پھپھو کو بہت حوصلہ دیا۔ تقریباً دوپہر کے وقت خبر آئی کہ پھپھا کی طبیعت اب بہتر ہے۔ ڈاکٹر نے انہیں ہسپتال میں داخل کر لیا ہے، لیکن فی الحال جب تک ڈاکٹر نہیں کہتا وہیں رہیں گے۔ عباس نے پھپھو کو تیار رہنے کے لیے کہا کہ وہ انہیں لینے کے لیے آ رہا ہے۔ اسی پریشانی میں 4 دن گزر گئے۔ پھپھو بھی ہسپتال چلی گئی تھی۔ 4 دن کے بعد ڈاکٹر نے پھپھا کو ڈسچارج کر دیا اور سب لوگ واپس گھر آ گئے۔ پھپھا کو اللہ نے بچا لیا تھا۔ چہرے کے آدھے حصے اور بازو پر ہلکا سا فالج کا اثر آیا تھا۔ سہیل پھپھا کی آمدن کا کوئی خاص ذریعہ تو تھا نہیں۔ 10 ایکڑ زمین سے آنے والی فصل اور سبزی سے ہی ان کے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ گندم کی فصل تیار کھڑی تھی۔ پھپھو تو سارا دن ان کی دیکھ بھال میں لگی رہتی۔ عباس کو فصل کی کٹائی کی فکر ستا رہی تھی۔ اس نے مزدور لگانے کی بجائے فصل کاٹنے والے ٹریکٹر کا بندوبست کر لیا۔ آدھی رات کا وقت تھا، سب اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے کہ اچانک چاچا مہردین ہمارے دروازے پر بری خبر سنا کر عباس کے گھر کی طرف بھاگا۔ ابا نے پگڑی پہنی، بھائیوں کو جگایا۔ امی بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی، بولی خدا خیر کرے، کیا ہو گیا ہے؟ تینوں بڑے بھائی بھی اٹھ بیٹھے تھے۔ ابو نے کہا پترو جلدی چلو، سہیل بھرا کی کھڑی گندم کو آگ لگ گئی ہے۔ ہم سب کے منہ کھلے رہ گئے۔ ابا بولے پتہ نہیں سہیل بھائی پر کیسی آزمائش ہے، جلدی کرو کھیت میں پہنچنا ہے، اور احمد صغیر کو فون کر کہہ وہ بھی جلدی پہنچے۔ ابا اور بھائی سب جلدی جلدی باہر نکل گئے۔ جیسے ہی وہاں پہنچے عباس، چاچا مہردین، گاؤں کے کچھ اور لوگ سب آگ بجھانے میں مصروف تھے۔ ٹیوب ویل چلایا گیا اور اس کے پانی کو آگ بجھانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ آگ تو بجھ گئی، لیکن آگ کے بجھ جانے کے بعد والا منظر بہت دل خراش تھا۔ کچھ نہیں بچا تھا۔ گندم کی فصل جل کر ختم ہو چکی تھی۔ عباس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ ابا اسے حوصلہ دینے لگے، بلکہ وہاں کھڑا گاؤں کا ہر شخص عباس کو حوصلہ دے رہا تھا۔ یہ بات حیران کن تھی کہ گندم کو آگ کیسے لگی، کیونکہ پھپھا کی تو کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں تھی۔ اگر آگ خود سے لگی ہے تو رات کے 1 بجے کیسے آگ لگ گئی؟ گندم کی اسی فصل کو بیچ کر پھپھا کے گھر کا انتظام چلنا تھا، مگر اب ان کا گزارا کیسے ہوگا؟ عباس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ابا نے کہا نا پتر، دل چھوٹا نہ کر، ہم سب ہیں نا، ہم کب کام آئیں گے، حوصلہ رکھ، یہ وقت گزر جائے گا۔ عباس بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ فصل بھی تباہ ہو گئی اور اس کی تیاری پر جو روپیہ پیسہ لگا تھا وہ بھی برباد ہو گیا۔ ادھر گھر کے اخراجات، اوپر سے سہیل پھپھا کا علاج، اگلی فصل کی تیاری کے لیے بھی پیسہ چاہیے تھا۔ اتنا سب کچھ کیسے ہوگا؟ ہمارے گاؤں میں ایک بہت بڑا اور پرانا جنگل تھا۔ عباس جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچنے لگا۔ گھر کا نظام چلانے کے لیے فی الحال اسے یہی ترکیب سوجھی تھی۔ وہ صبح سویرے جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے پہنچ جاتا، 4-5 گھنٹے کام کرتا، 2 دن تک لکڑیاں کاٹ کر جمع کرتا اور تیسرے دن لکڑیاں بیچنے کے لیے شہر نکل جاتا۔ ایک دن میں چاول دینے پھپھو کے گھر گئی۔ وہ گھر پر نہیں تھیں، پھپھا سو رہے تھے، جبکہ عباس نہ جانے کن خیالوں میں کھویا کرسی کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اسے دیکھتی ہی رہوں۔ مجھے اس پر بڑا ترس بھی آ رہا تھا۔ پورے خاندان میں اس کی سادگی اور سلجھی طبیعت کی تعریف کی جاتی تھی۔ اچانک اس نے آنکھیں کھول دیں اور چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں بھی اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور بولا حمیرہ تم کب یہاں آئی؟ میں بولی میں بس ابھی آئی ہوں، اماں نے چاول بنائے ہیں، پھپھا اور پھپھو کو بہت پسند ہے نا، یہی دینے کے لیے آئی ہوں۔ اوہ، اس نے ٹرے میرے ہاتھ سے لیا اور کچن کی طرف جاتے ہوئے بولا تو مجھے بتانا تو تھا، بت بن کر چپ چاپ کھڑی ہوئی ہو۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پیچھے چل پڑی۔ یہی موقع تھا دل کی بات کہنے کا۔
میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ دل تو یہی کہہ رہا تھا کہ ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ دوں، مگر اس نے ٹرے میری طرف بڑھایا اور بولا، یہ لو اور چچی کو میری طرف سے سلام کہنا۔ میں کہنا تو چاہ رہی تھی مگر میرے لب نہیں کھل رہے تھے۔ تم بھی کبھی گھر آ جایا کرو، اتنے کام کرتے ہو، 5 منٹ کے لیے خود آ کر امی کو سلام کر دینا۔ وہ بولا، ہاں کیوں نہیں، میں ضرور آؤں گا، بس حالات تو تمہارے سامنے ہیں، ذرا روٹین ٹھیک ہو جائے تو آؤں گا۔ میں عباس کی طرف بڑھی، دل بضد تھا کہ آج اپنے دل کی بات اسے کہہ ڈالوں، مگر اسی لمحے اچانک سانپ نے میرے پاؤں پر ڈس لیا۔ میری چیخ نکل گئی، ٹرے میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گری۔ عباس میری طرف لپکا، کیا ہوا حمیرہ؟ اتنے میں ایک بہت بڑا سانپ تیزی سے رینگتا گھر سے باہر بھاگ گیا۔ اسے مارنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ میری حالت بگڑنے لگی تھی۔ اسی اثنا میں پھپھو گھر کے اندر داخل ہوئیں۔ واویلا مچ گیا۔ مجھے فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا۔ ہسپتال پہنچنے تک میری حالت غیر ہو چکی تھی، لیکن انسان اپنی سانسیں پوری کیے بغیر دنیا سے نہیں جا سکتا۔ چند گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر نے گھر والوں کو بتایا کہ میں خطرے سے باہر ہوں۔ چند دن میں ہسپتال میں داخل رہی، طبیعت سنبھلی تو ڈاکٹر نے ڈسچارج کر دیا۔ کئی دن تو میری عیادت کے لیے خاندان اور گاؤں والوں کا آنا جانا لگا رہا۔ گاؤں میں تو خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ گاؤں والوں نے سانپ کو بہت ڈھونڈا مگر سانپ کسی کو نہ ملا۔ سب ہی پریشان تھے کہ اگر سانپ نے کسی اور کو ڈس لیا تو کیا ہوگا۔ عباس کئی بار میری خیریت پوچھنے کے لیے آیا۔ یقیناً اسے بھی میری فکر تھی، یا اس کے دل میں میرے لیے کوئی خاص جگہ ہوگی۔ ہم لڑکیاں بھی بڑی پگلی ہوتی ہیں، ہمدردی کی ایک نظر کو بھی محبت سمجھ بیٹھتی ہیں۔ دل پر جس کا نام لکھتی ہیں اس ہستی کو پانے کے لیے اپنی ہستی مٹا دیتی ہیں۔ نہ جانے وقت کا ایسا کون سا لمحہ ہوتا ہے جس میں ایک جذبہ جب کسی کو قید کرتا ہے تو رہائی صرف اسے جیت کر ملتی ہے یا خود کو ہار کر۔ میری کیفیت ہر گزرتے دن کے ساتھ بدلتی ہی جا رہی تھی۔ عباس ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے لیے ضروری ہوتا جا رہا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ جس لمحے میں نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی، اس وقت بھی ایک ہی شخص میرے اعصاب پر سوار تھا۔ میں آنکھیں بند نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ مجھے خوف آ رہا تھا کہ اگر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تو شاید یہ پھر کبھی نہ کھل سکیں، میں اسے پھر کبھی نہ دیکھ پاؤں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی لوٹائی۔ آنکھیں کھلیں تو نظریں اس ایک شخص کو ہی ڈھونڈتی رہیں، مگر ہماری زندگی نارمل کہاں تھی۔ چند دن بعد عباس جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اسے ایک کراہتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ آواز کی سمت چل دیا۔ تھوڑی دور ایک گھنے بہت پرانے درخت کی اوٹ سے وہ آواز آ رہی تھی۔ عباس درخت کی پچھلی طرف پہنچا تو حیران رہ گیا۔ وہاں بہت خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، مگر وہ زخمی تھی۔ وہ خوف زدہ نظروں سے عباس کو دیکھنے لگی۔ اس کے بازو سے خون نکل رہا تھا، چہرے پر بھی 2 سے 3 جگہ گہرے زخم تھے۔ عباس نے پوچھا، آپ تو زخمی ہیں، کہاں سے آئی ہیں اور کون ہیں؟ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ عباس نے دوبارہ کہا، دیکھیں آپ گھبرائیں نہیں، میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عباس نے اپنی چادر پھاڑی، اس کی پٹیاں بنائیں، اس لڑکی کے زخم صاف کیے اور ان پر پٹیاں باندھ دیں۔ عباس نے پوچھا، چلیں صرف اتنا ہی بتا دیں کہ آپ کو اتنے زخم کیسے آئے ہیں؟ آپ چاہیں تو میں آپ کو اپنے گھر لے جا سکتا ہوں، جب آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی تب واپس چلی جائیں۔ مگر وہ لڑکی خاموش رہی اور پٹیاں ہو جانے کے بعد خاموشی کے ساتھ وہاں سے چل پڑی۔ رات کے 10 بجے تھے، ہم سب ہی جاگ رہے تھے۔ میری طبیعت کافی بہتر تھی۔ ابا جان سانپوں کے متعلق کچھ دیکھی کچھ اندیکھی کہانیاں سنا رہے تھے اور ہم سب محو ہو کر سن رہے تھے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ بڑے بھائی نے دروازہ کھولا۔ دروازے پر پھپھو تھی۔ بھائی بولے، پھپھو آپ اس وقت؟ وہ بہت پریشان تھیں، کہنے لگیں، بیٹا اللہ جانتا ہے، پتہ نہیں میرے گھر کو کس کی نظر لگ گئی ہے۔ جب سے عباس لکڑیاں لے کر گھر پہنچا ہے تب سے اسے بخار چڑھ گیا ہے۔ پہلے تو میں نے اسے دوائی دی مگر آرام نہیں آیا، پھر گیلی پٹیاں رکھتی رہی، لیکن شام سے بخار ہے کہ تیز ہی ہوتا جا رہا ہے۔ پھپھو کی آواز سن کر ہم سب بھی باہر چلے گئے۔ ابا نے کہا، بھابھی کیا ہوا ہے عباس کو؟ پھپھو بولی، بھائی جان عباس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ ابا نے بھائی سے کہا، تنویر چل شاباش، جلدی سے گاڑی نکال۔ ہمارا گاؤں شہر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر تھا۔
پھر ہمارے پاس گاڑی بھی تھی جو ابو نے ایسی ہی ایمرجنسی کے لیے کمیٹیاں ڈال کر خریدی تھی۔ عباس کو لے کر ابو اور بھائی ہسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر نے رات بھر کے لیے اسے ہسپتال میں داخل کر لیا۔ امی چھوٹے بھائی کے ساتھ پھپھو کے گھر چلی گئی انہیں حوصلہ دینے کے لیے۔ پھپھا کی طبیعت بھی قدرے بہتر تھی مگر وہ ابھی بول نہیں سکتے تھے، صرف اشاروں میں بات کرتے تھے۔ امی رات کے 2 بجے کہیں گھر واپس آئیں تو پتہ چلا کہ ابو عباس کو لے کر صبح واپس آئیں گے۔ عباس صبح گھر واپس آ گیا، اس کا بخار ٹھیک بھی ہو گیا، لیکن اس کے بعد اس کی طبیعت میں بڑی تبدیلی رونما ہونے لگی۔ وہ گھنٹوں گھر سے باہر رہنے لگا تھا، گھر سے نکلتا تو لگتا کہ اب واپس ہی نہیں آئے گا۔ تنہائی میں خود سے باتیں کرتا اور مسکراتا رہتا، بیٹھے بیٹھے اچانک کہیں کھو جاتا۔ میں بھی صحت یاب ہو چکی تھی۔ 2 سے 3 بار عباس سے ملنے کی کوشش کی مگر وہ ٹال جاتا، کوئی نہ کوئی بہانہ کر جاتا۔ مجھ سے اس کی بے رخی بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن وہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے گھر سے جنگل کی طرف نکلا۔ میں اس کے گھر کے باہر ایک درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑی تھی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ میں نے تہیہ کیا تھا کہ اس سے اس کے بدلتے رویے کی وجہ پوچھوں گی۔ میں کچھ فاصلے پر اس کے پیچھے چلی جا رہی تھی۔ جنگل آ گیا، ہم دونوں جنگل میں داخل ہو گئے مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں خوف سے کانپنے لگی۔ عباس کے پیچھے ایک نہیں کئی سانپ رینگتے ہوئے جا رہے تھے مگر وہ عباس کو ڈس نہیں رہے تھے۔ یہ دیکھتے ہی میں نے زوردار چیخ ماری اور وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گھر میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ میرے پاس بستر پر امی بیٹھی ہوئی تھیں جبکہ بیڈ کے قریب رکھی کرسی پر عباس بیٹھا ہوا تھا۔ عباس کو دیکھتے ہی میں خوف سے چیخنے لگی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ امی نے مجھے پکڑ لیا۔ کیا ہوا حمیرہ، کیا ہوا؟ عباس گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ میں لرزتے ہونٹوں کے ساتھ بولی، تم جنگل میں کیا کرنے جاتے ہو؟ بولو، کیوں روزانہ جاتے ہو وہاں؟ عباس حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ امی بولی، بیٹا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سب کو پتا ہے وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہے۔ امی نے قریب رکھے میز پر پڑا پانی کا گلاس اٹھایا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ لو بیٹا پانی پیو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی سانپوں کو تمہارے ساتھ چلتے چلتے دیکھا ہے۔ عباس بولا، حمیرہ شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ سانپ میرے ساتھ کیوں چلیں گے؟ کیا ان کی میرے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے؟ مطلب سانپ میرے ساتھ چل رہے تھے مگر انہوں نے مجھے کاٹا نہیں۔ چلے چچی آپ بتائیں، کیا آپ کو اس مفروضے میں کوئی سچائی نظر آ رہی ہے؟ امی محبت سے میری پیٹھ سہلانے لگیں اور بولی، بیٹا جب سے سانپ نے تمہیں ڈسا ہے شاید تم نے سانپ کو بہت زیادہ اپنے دماغ پر سوار کر لیا ہے۔ شاباش، تم پانی پیو۔ میں نے پانی پیا۔ عباس بولا، چچی اب مجھے اجازت دیں، ابا کو ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے کر جانا ہے۔ امی نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ کمرے سے نکلا۔ میں تیزی سے بستر سے اتری۔ وہ باہر کی طرف جا رہا تھا۔ میں اونچی آواز میں بولی، عباس تم اب جنگل میں نہیں جاؤ گے، سمجھ گئے؟ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ اتنے میں امی میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ مجھے واپس آرام کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ عباس نے چند لمحے میری طرف دیکھا اور واپس چلا گیا۔ کہتے ہیں محبت میں خلوص اور نیک نیتی ہو تو محبوب کی تکلیف اور پریشانی بند آنکھوں سے بھی دکھائی دینے لگتی ہے۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ پلٹی، بستر پر جا کر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کے 2 قطرے نکلے۔ امی بولی، کیا ہوا حمیرہ؟ میری جان، میں قربان اپنی بیٹی پر۔ مگر میں زور زور سے رونے لگی۔ امی نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میں دل کی بہت مضبوط لڑکی تھی، ایسا ممکن نہیں تھا کہ میں کھلی آنکھوں سے خواب دیکھوں یا کوئی بھی مجھے کہے کہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ میں فوراً مان جاؤں۔ مجھے خود پر اعتماد تھا کہ میں کھلی آنکھوں سے دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ شام تک طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ پوری رات میں عباس کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ صرف ایک حل ذہن میں آیا کہ اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھوں۔ وہ میری پہلی محبت تھی۔ پہلی محبت سائے کی طرح عمر بھر ساتھ چلتی ہے۔ عباس میرا کزن بھی تھا۔ امی ابو کے پھپھو اور پھپھا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، اس لیے بھی مجھے اس کا میرے ہونے کا یقین تھا۔ چند دن بعد عباس لکڑیاں بیچ کر شہر سے واپس لوٹ رہا تھا کہ ایک 50-55 سال کی عمر کے ایک اجنبی نے اسے راستے میں روک لیا اور کہنے لگا، بیٹا مسافر ہوں اور پریشان بھی۔ چند دن پہلے میں اسی گاؤں سے گزر رہا تھا۔ سفر کے دوران میری بیٹی گم ہو گئی۔
دراصل وہ کند ذہن ہے، مطلب قد بڑھ گیا ہے مگر دماغ چھوٹا رہ گیا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ عباس نے کہا، جی میں بالکل سمجھ رہا ہوں۔ دیکھیں ہمارا گاؤں زیادہ بڑا نہیں ہے، کسی کے گھر مہمان بھی آ جائے تو سارے گاؤں کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں کے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں۔ کسی اجنبی لڑکی کو میں نے کیا کسی نے نہیں دیکھا، اگر دیکھا ہوتا تو مجھے بھی ضرور پتہ چل جاتا۔ اجنبی کافی پریشان نظر آ رہا تھا، وہ عباس سے ہاتھ ملا کر آگے چل دیا۔ میں درخت کی اوٹ میں کھڑی عباس کو دیکھ رہی تھی، وہ گھر کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے درخت کے ساتھ ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر کے گہری سانس لینے لگی۔ میں بہت ہمت جٹا رہی تھی کہ اس سے بات کر سکوں کہ اچانک ڈر سے میں نے آنکھیں کھول دیں۔ عباس میرے سامنے درخت پر اپنا ایک ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا، وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں گھبرا گئی، میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ درخت کے دوسری طرف ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور بولا، ہر وقت مجھ پر نظر رکھنا کیا اچھی بات ہے؟ میں نے کہا، نہیں لیکن بس میں تو۔ وہ بولا، کیا میں تو؟ میں نے کہا، میں تمہارا بھلا چاہتی ہوں۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، اچھا تو تم میرا بھلا کیوں چاہتی ہو، پتہ تو چلے۔ میں خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولا، چلو میں تمہیں کچھ بتاتا ہوں۔ میں نے کہا، کیا؟ وہ بولا، مجھے ایک اجنبی حسینہ سے محبت ہو گئی ہے۔ جانتی ہو وہ اتنی خوبصورت اور دلکش ہے کہ جس دن میری اس کے ساتھ شادی ہوئی پورا گاؤں میری پسند پر رشک کرے گا اور تم تو سب سے پہلے کرو گی۔ اس کا یہ انکشاف سن کر لگا جیسے میرے دل کو کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ میں چاہتا تھا کہ سب سے پہلے تمہیں بتاؤں مگر موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ دیکھو آج موقع مل گیا، تمہیں اس کی تصویر دکھاؤں؟ میں بت بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بولا، آنکھیں بند کرو پھر دکھاتا ہوں، جب آنکھیں کھولنے کے لیے کہوں تب کھولنا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر تو کوئی آواز نہیں آئی۔ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ میرے سامنے عباس ہی کھڑا تھا۔ بولا، کیا ہوا؟ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ جاؤ۔ مگر مجھ سے نہ کچھ بولا گیا اور نہ ہی مجھ سے وہاں ٹھہرا گیا۔ میں وہاں سے بھاگ پڑی، میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ گھر جانے کی بجائے میں اپنی سہیلی افرا کے گھر کی طرف جا رہی تھی، وہی میری واحد ہمراز تھی۔ میں افرا کے گھر پہنچی، دوپہر کا وقت تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ افرا نے ہی دروازہ کھولا، مجھے پریشان دیکھ کر وہ مجھے چپکے سے اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس نے مجھے صوفے پر بٹھایا اور خود میرے پاس بیٹھ گئی۔ بولی، کیا ہوا حمیرہ، تو رو کیوں رہی ہے؟ میں نے اسے گلے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عباس درخت کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے جنگل کے بیچوں بیچ آرام کر رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی، اس کے سامنے فردوس اپنے گھٹنے پر تھوڑی رکھے محبت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عباس سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور مسکراتے ہوئے بولا، آج تو پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہی ہو۔ وہ مسکرائی اور بولی، قبیلے والے کہتے ہیں جب میں پریشان ہوتی ہوں تو میرا حسن بڑھ جاتا ہے۔ عباس نے کہا، مطلب پریشان ہو، مگر کیوں؟ یہ سن کر فردوس کھڑی ہو گئی۔ عباس بھی کھڑا ہو گیا۔ وہ فردوس کے جواب کا منتظر تھا، وہ بہت محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فردوس کے کھلے لمبے کالے گھنے بال کمر سے نیچے لٹک رہے تھے، کچھ لٹیں مسلسل اس کے ہونٹوں کے ساتھ لپٹ رہی تھیں۔ گرمی کی وجہ سے اس کے ماتھے سے پسینہ ٹپکا جو اس کے گال سے ٹپکتا اس کی گردن پر آ کر ٹھہر گیا۔ اس کی بڑی بڑی نیلی آنکھوں سے اداسی چھلک رہی تھی اور اس کی پتلی گردن پر جڑواں تل کسی کے بھی ہوش اڑانے کے لیے کافی تھے۔ فکر سے اس کے چہرے کا رنگ بدلا تو گورے گال گلابی ہو گئے۔ اس کے ہونٹ لرزتے ہوئے کچھ کہنا چاہ رہے تھے مگر وہ اپنا بڑا سا لہنگا سنبھالے آگے کی طرف چل پڑی۔ ہواؤں نے اس کے دوپٹے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کی تو اس کا بڑا سا دوپٹہ اڑتے ہوئے عباس کے چہرے کے ساتھ اٹکھیلیاں کرنے لگا۔ وہ پہلے بھی 2 بار اس سے مل چکی تھی مگر آج وہ بالکل الگ دکھائی دے رہی تھی۔ آج پہلی بار عباس کو سچ میں ایسا لگ رہا تھا کہ اگر وہ اس سے بچھڑی تو وہ انہی جنگلوں میں بھٹکتا رہ جائے گا۔ عشق کا جنون سر چڑھ کر بول رہا تھا مگر وہ اس جنون کے انجام سے بے خبر تھا۔ کیا بات ہے فردوس، کیوں خاموش ہو؟ عباس نے کہا۔ فردوس نے پلٹ کر اسے دیکھا اور بولی، جس دن میں تمہیں زخمی حالت میں ملی تھی تم نے مجھے اس دن پہلی بار دیکھا تھا، لیکن میں تمہیں اس سے پہلے کئی بار دیکھ چکی تھی مگر میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں تم سے اپنی محبت کا اظہار کروں۔
یہ تو ایک حادثے نے ہمیں ایک دوسرے کے قریب کر دیا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، لیکن پچھلے کئی دنوں سے میری شادی کو لے کر قبیلے میں بحث چھڑی ہوئی ہے، اور اب وہ بحث جھگڑے کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ عباس نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ فردوس نے کہا، میں نے تم سے ایک بات چھپائی تھی۔ عباس نے کہا، کون سی بات؟ فردوس بولی، میری منگنی میرے چچا کے بیٹے سے ہو چکی تھی، جو میں نے تم سے ملنے کے بعد توڑ دی تھی۔ عباس نے کہا، کیا؟ مگر تم نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فردوس نے کہا، ضروری نہیں تھا، اس لیے کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان تیسرے کا ذکر ضروری نہیں ہے۔ عباس نے کہا، پھر بھی یہ بات تمہیں مجھ سے چھپانی نہیں چاہیے تھی۔ فردوس بولی، اگر ہمیں یہ گاؤں چھوڑ کر جانا پڑا تو تم پیچھے تو نہیں ہٹو گے؟ عباس نے کہا، فردوس آج تم مجھے حیران کر رہی ہو، ہم یہاں سے کیوں جائیں گے؟ وہ بولی، اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے۔ عباس بولا، فردوس یہاں میرا گھر ہے، میرے والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، اور کوئی مجھے ایسے ہی نقصان پہنچا دے اتنا تو کمزور میں بھی نہیں ہوں۔ مشکل کے چند دن ہیں، انشاءاللہ وہ بھی جلد ختم ہو جائیں گے، تم پریشان مت ہو۔ تم مجھے وقت بتاؤ کس وقت میں تمہارے قبیلے آؤں، میری امی تمہارا ہاتھ مانگنے کے لیے آئیں گی، میں تمہیں عزت اور پوری شان سے اپنی دلہن بنا کر اپنے گھر لے کر جاؤں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ فردوس نے اسے الوداع کہا اور واپس چل پڑی۔ عباس جنگل سے نکلا، اس نے لکڑیاں ٹریکٹر میں لوڈ کی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس کے سامنے کھڑی تھی، اس نے ٹریکٹر روکا، نیچے اترا، میرے قریب آیا اور بولا، حمیرہ یہاں راستے میں کیوں کھڑی ہو؟ آج کل تم عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہو، اب کیا ہوا ہے؟ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور بولی، میرا حق ہے تم پر، اس لیے بھی ہے کہ تم میرے اپنے ہو، میری پھپھو کے بیٹے ہو۔ تم آج کل کیا کرتے پھر رہے ہو؟ کون ہے وہ چڑیل جس کے عشق کا بھوت تم پر سوار ہے؟ اس دن تم مجھے اس کی تصویر دکھانے والے تھے نا، چلو آج دکھاؤ، بلکہ مجھے ملواؤ اس چڑیل سے، میں بھی تو دیکھوں کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اس نے اپنے گریبان کو چھڑایا اور بولا، حمیرہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تمہیں اس کی تصویر دکھانے والا تھا، پاگل ہو؟ میں غصے سے بولی، ہر بار کیا میں ہی پاگل ہوتی ہوں؟ وہ بھی غصے میں آ گیا اور بولا، پتہ نہیں تم کیا کہہ رہی ہو۔ میں چلائی، جب مجھے سب کچھ پتا ہے تو تمہیں کیسے نہیں پتا؟ اس نے میری کلائی پکڑی، مجھے کھینچتے ہوئے ٹریکٹر کی طرف لے گیا۔ اس نے زبردستی مجھے ٹریکٹر میں بٹھایا اور خود بھی ٹریکٹر میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بولا، تمہارے گھر۔ میں بولی، مگر میں تمہارا جواب سنے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ بھی غصے سے بولا، حمیرہ بس کر دو، اب مجھے تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے، میں تمہیں گھر چھوڑ رہا ہوں، اور آج کے بعد تم مجھے یوں ہی رستوں پر بلا وجہ کھڑی نظر آئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے غصے کو دیکھتے ہی میں خاموش ہو گئی۔ میرا گھر آیا، وہ ٹریکٹر سے اترا، اس نے میرا بازو پکڑ کر مجھے ٹریکٹر سے اتارا اور بولا، میں تمہیں کسی کی تصویر دکھانے والا نہیں تھا، تم خود سے پتہ نہیں کیا کیا سوچ لیتی ہو۔ پھر وہ ٹریکٹر لے کر واپس چلا گیا۔ میں اسے جاتے دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ میں اندر آ گئی، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، دل لگتا تھا پھٹ جائے گا۔ تھکی ہاری ہوئی میں اپنے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن کمرے کے اندر آتے ہی میں چونک اٹھی۔ کرسی کی پشت پر ٹیک لگائے، آنکھیں موندے ایک بہت خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، رک کیوں گئی؟ آؤ بیٹھو، اور اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ ہاں، میں تم سے ملنے آئی ہوں، تم بھی مجھ سے ملنا چاہتی تھی نا، دیکھو میں خود چلی آئی، دل نے چاہا کہ تم سے بھی ملاقات ہو ہی جائے۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، میں یہ کہتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹی، کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں جانتی۔ وہ بولی، روز تو تم عباس سے میرے بارے میں پوچھتی رہتی ہو۔ عباس کا نام سن کر میں ٹھٹک گئی۔ وہ بولی، میں تم سے ملنے آئی ہوں، ملو گی نہیں مجھ سے؟ میں بولی، عباس سے کیا چاہتی ہو تم؟ وہ غصے سے میری طرف بڑھی، اس نے میری گردن پکڑ کر مجھے دیوار کے ساتھ لگا دیا، غصے سے بولی، عباس کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتی ہو؟ ہاں، ہر وقت سائے کی طرح اس کے پیچھے لگی رہتی ہو۔ وہ تجھ سے محبت نہیں کرتا ہے، وہ مجھے چاہتا ہے، اس لیے تجھے اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کی فکر کرنے کے لیے کافی ہوں۔ میں نے اس کے لمبے لمبے بالوں کو کھینچا تو اس کی میری گردن سے گرفت کمزور ہو گئی۔ میں نے اسے دھکیلا، وہ بیڈ کے قریب چلی گئی۔ میں نے اس پر حملہ کرنا چاہا مگر وہ بہت تیز تھی۔ اس نے میرا بازو پکڑ کر مروڑ دیا، میں درد سے کراہنے لگی۔
وہ بولی تو مجھ سے نہیں جیت سکتی کمزور لڑکی، اس لیے عباس کے خواب دیکھنا بند کر دے۔ میں نے درد سے کراہتے ہوئے کہا مجھے یقین ہے کہ تو محض ایک دھوکہ ہے اور تو اسے بھی دھوکہ دے رہی ہے، مگر یاد رکھنا کہ میں عباس کو تیری حقیقت ثابت کر کے ہی رہوں گی۔ وہ بولی اور میں تجھے تیری مکاری میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے بیڈ پر دھکا دیا اور کمرے سے بھاگ نکلی۔ میں اس کے پیچھے بھاگی مگر اس نے میرے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ میں چلائی ہمت ہے تو دروازہ کھول، مگر وہ گیٹ سے باہر نکل گئی۔ گھر پر کوئی نہیں تھا کہ اسے روکتا۔ سب گھر والے خاندان میں ایک نکاح کی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ مجھے تو آج کل ویسے بھی نہ کچھ کھانا اچھا لگتا تھا، نہ پینا اور نہ ہی کہیں جانا۔ میں خاموشی سے بستر پر بیٹھ گئی اور گھر والوں کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اگلی صبح میں پھپھو کے گھر گئی۔ پھپھو ناشتے کے برتن دھو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی ماشاءاللہ حمیرہ آئی ہے، میری بچی کتنے دن بعد آئی ہے۔ میں نے پوچھا پھپھا کی طبیعت کیسی ہے اب؟ پھپھو نے کہا ماشاءاللہ اب تو بہت بہتر ہیں، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، تیرے پھپھا جلدی ٹھیک ہو جائیں، بس دیکھنا قرآن پاک کا ختم کراؤں گی اور سارے خاندان کی دعوت کروں گی۔ میں صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میری نظریں ادھر ادھر ایک ہی شخص کو ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا پھپھو وہ عباس نظر نہیں آ رہا ہے؟ پھپھو نے کہا وہ شہر گیا ہے لکڑیاں بیچنے کے لیے، کہہ رہا تھا آج دیر سے آئے گا، کوئی نیا کام شروع کرنے والا ہے، اسی وجہ سے اسے دیر ہو جائے گی۔ پھپھو نے چائے کا کپ میری طرف بڑھایا اور موڑھے کے اوپر بیٹھ گئی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا تم بھی سوچتی ہوگی کہ عباس ڈھیر سارا پیسہ کمانے لگ جائے تو اس کی شادی کرو۔ پھپھو نے کہا ہائے تو نے تو میرے دل کی بات کہہ دی۔ میں نے پوچھا تو کیا آپ نے لڑکی ڈھونڈ لی ہے؟ وہ چہکتے ہوئے بولی ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے ان کی طرف دیکھا، ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں، وہ بڑی شرارتی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرے تو شرم سے گال لال ہو گئے۔ میں نے چائے کا کپ پھپھو کو پکڑایا اور بولی پھپھو میں جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں وہاں سے بھاگ پڑی۔ وہ بولی ارے حمیرہ یہ چائے تو ختم کر لیتی، یہ لڑکی بھی کتنی پگلی ہے۔ میں اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ پھپھو کی آنکھوں میں میرے لیے جو محبت تھی اس محبت نے میرا اعتماد اور بھی بڑھا دیا۔ میں نے بھی دل میں ٹھان لی کہ میں نے بھی اس چڑیل کو نہ بھگایا تو میرا نام بھی حمیرہ نہیں ہے، اور اگر پھر بھی عباس نے میری بات نہ مانی تو پھپھو کو بتاؤں گی۔ یہ سوچتے ہوئے میں گھر کی طرف چل پڑی۔ عباس نے بہت محنت کی تھی، اگلی فصل کے لیے زمین بھی تیار کرائی، پیسے بھی جمع کیے۔ اس کے علاوہ اس نے جانوروں کے فارم بنانے پر بھی کام شروع کر دیا۔ اس نے مزدور لگائے اور جانوروں کا فارم تیار کرانے لگا۔ یہ سب کچھ کر چکا تو اس نے گھر میں پھپھو سے اپنی شادی کا ذکر کر دیا اور انہیں اپنی پسند بھی بتا دی۔ لیکن پھپھو نے عباس کی کوئی بھی بات سننے سے بالکل انکار کر دیا۔ وہ خاندان سے باہر شادی کرنے کے قطعاً حق میں نہیں تھی، خاص طور پر ان لوگوں میں جنہیں وہ کیا کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ پھپھو کی طرف سے صاف انکار ہو گیا۔ نہ صرف انکار ہوا بلکہ پھپھو نے یہ بھی کہا کہ وہ حمیرہ یعنی مجھے اپنی بہو بنانے کی خواہش مند ہیں، جس پر عباس نے گہری چپ سادھ لی۔ یہ بحث اتنی بڑھی کہ اسی شام پھپھو نے پھپھا سے اجازت لی اور ہمارے گھر عباس کے لیے میرا رشتہ مانگنے آ گئی۔ ابو امی سبھی گہری سوچ میں تھے۔ پھپھو نے کہا بھائی عباس پاگل ہو گیا ہے مگر میرے حواس کام کر رہے ہیں، میں انجان لوگوں میں ہرگز رشتہ نہیں کروں گی، میں تو ہمیشہ سے ہی حمیرہ کو پسند کرتی ہوں، آج تک کہا اس لیے نہیں کہ عباس اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے تب آپ سے بات کروں گی، اب جب وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے تو مجھے حمیرہ چاہیے، میں اپنے بیٹے کو اس کے پاؤں پر کلہاڑی مارنے نہیں دوں گی۔ ابو نے کہا شاہین یہ تو تم کہہ رہی ہو، عباس تو کہیں اور دل دے بیٹھا ہے، حمیرہ کو وہ کیسے خوش رکھے گا؟ پھپھو نے کہا میرے پیارے بھائی حمیرہ کو اپنے دل کے ساتھ میں لگا کر رکھوں گی، میری کوئی بیٹی تو ہے نہیں، ایک ہی بیٹا ہے، آپ مجھے حمیرہ کا رشتہ دیں، بس میں عباس کو راضی کر لوں گی، مجھے اپنی تربیت پر پورا بھروسہ ہے، وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، انجان لڑکی کے لیے وہ اپنی ماں کو تو نہیں چھوڑے گا نا۔ ابو بولے شاہین میں کیا کہوں، عباس تو مجھے بھی پسند ہے، میری طرف سے تو ہاں ہے، مگر پھپھو نے فوراً ابو کے ہاتھ چوم لیے اور بولی بس میرا ویر، اللہ میرے ویر کو سدا سلامت اور سکھی رکھے، دعا کریں عباس کے ابا جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، پھر ہم انشاءاللہ شادی کی تاریخ رکھنے آئیں گے۔ پھپھو ہنسی خوشی چلی گئی۔
میرے دل میں پھول، کلیاں، خوشبو، بلکہ دل کا پورا باغ ہی کھل چکا تھا، اور دل کا باغ عباس کے نام سے مہک رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بند بنا موسیقی کے رقص کر رہی تھی، اور ساتھ ہی یہ بھی سوچ رہی تھی کہ میں نے پھپھو سے پہلے کیوں نہیں پوچھ لیا، بلکہ اچھا ہی ہوا عباس نے خود اپنی شادی کا ذکر کر دیا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا، میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ امی کھڑی بہت غور سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا، مسکرا کر امی کو دیکھا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ بولی، یہ کیا ہو رہا تھا؟ میں نے کہا، کچھ نہیں امی، میں دیکھ رہی تھی کہ چھت پر پھر سے جالے لگ گئے ہیں، پھر سے صفائی کرنی پڑے گی۔ امی نے کہا، اچھا، ناچ ناچ کر دیکھ رہی تھی؟ میں مسکرا کر بولی، نہیں امی، میں تو بس نظر گھما کر دیکھ رہی تھی۔ امی نے ایک نظر چھت پر ڈالی اور بولی، ویسے مجھے تو کوئی جالے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ میں نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی اور اپنے کان کو کھجانے لگی۔ امی نے دروازہ بند کیا اور چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے گہرا سانس بھرا، بستر پر گر گئی اور تکیہ اپنے منہ پر رکھ لیا۔ اگلے دن میں گھر سے نکلنے لگی تو امی نے پوچھا، کہاں جا رہی ہے؟ میں نے کہا، امی، افرا کے گھر جا رہی ہوں۔ امی نے کہا، ٹھیک ہے، مگر جب تک عباس کے ساتھ شادی نہیں ہو جاتی تو اب اس سے نہیں ملے گی۔ میری یہ نصیحت پلو سے باندھ لے۔ میں نے آنکھیں بھینچ لی اور زبان کو دانتوں کے بیچ دبایا۔ مائیں بھی کیا کمال کی حس رکھتی ہیں، نہ جانے کیسے سب کچھ جان لیتی ہیں۔ ان کی دوبارہ آواز آئی، آ گئی سمجھ؟ میں نے کہا، جی امی، سمجھ گئی۔ یہ کہہ کر میں فوراً گھر سے نکل آئی۔ آج کل عباس اپنا فارم بنانے میں مصروف تھا، اس وقت وہ وہیں ہوتا تھا۔ میں خوشی خوشی فارم کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی فارم کے قریب پہنچی، میری نظر عباس اور فردوس پر پڑی۔ دونوں اندر لگے درخت کے نیچے کھڑے بات چیت کر رہے تھے اور ان کے چہروں پر حد درجے سنجیدگی تھی۔ میں وہیں چھپ گئی اور ان کی باتیں سننے لگی، مگر وہ مجھ سے کچھ دور تھے اور اتنی آہستگی سے بات کر رہے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ میں نے اندر جانے کا ارادہ کر لیا کہ آج تو میں اس چڑیل کو خود نبٹ لیتی ہوں، مگر اسی لمحے وہ تیزی سے نکلی اور چلی گئی۔ میں کچھ نہ کر سکی۔ اس کے جانے کے بعد میں فارم کے اندر گئی۔ مجھے دیکھ کر عباس چونک گیا اور بولا، حمیرہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا، وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ میں بولی، میری طرف دیکھ کر بات کرو، ہمارا رشتہ طے ہو چکا ہے، تمہیں پھپھو نے بتایا نہیں اور تم اسے یہاں بلائے بیٹھے تھے؟ وہ بولا، حمیرہ، مجھے مت سمجھاؤ، مجھے سمجھ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا، عباس، میرا دل اتنا نہ دکھاؤ کہ کل کو مجھ سے نظر ملانے سے بھی شرم آئے۔ وہ بولا، خدا کے لیے حمیرہ، واپس چلی جاؤ، جو تم چاہتی تھی وہ ہو گیا نا، تو جاؤ، جا کر خوشیاں مناؤ، میری کسے پرواہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ پاؤں پٹختا باہر نکل گیا۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ میں وہی درخت کے نیچے بیٹھ گئی، مگر عباس کی بے رخی جوں کی توں برقرار تھی۔ کیا میں زبردستی اس پر مسلط ہو رہی تھی؟ ایک آگ میرے دل میں لگی تھی اور ایک آگ اس کے دل میں لگی تھی۔ میں اس کے بغیر خوش نہیں رہ سکتی تھی، تو وہ اپنی محبت کے بغیر کیسے خوش رہ لے گا؟ کیا وہ ساری زندگی میرے چہرے میں اپنی محبت کو تلاش کرے گا اور نہ ملنے پر وہ مجھ سے منہ پھیر لے گا؟ میں کافی دیر یہی سوچتی رہی، پھر وہاں سے اٹھ کر باہر کی طرف چل پڑی۔ میں باہر نکلی، کچھ بکریاں جو عباس خرید کر لایا تھا انہیں گھاس کھلانے میں مصروف تھا، لیکن اسی لمحے میری چیخ نکلی۔ عباس کے پیچھے ایک بہت بڑا سانپ اسے ڈسنے ہی والا تھا۔ میرے چیخ مارتے ہی سانپ وہاں سے بھاگ نکلا۔ عباس نے مڑ کر دیکھا، بہت بڑا سانپ جھاڑیوں میں بھاگا جا رہا تھا۔ عباس نے کدال اٹھا لی اور سانپ کے پیچھے بھاگا، مگر وہ آن کی آن میں غائب ہو گیا۔ عباس نے اسے بہت ڈھونڈا، مگر وہ نہ ملا۔ میں وہیں بت بنی کھڑی کانپ رہی تھی۔ وہ میرے پاس آیا اور بولا، ڈرو نہیں حمیرہ، سانپ بھاگ گیا ہے اور فردوس کو میں نے ہماری شادی کے بارے میں بتا دیا ہے، اب وہ نہیں آئے گی۔ میں نے کہا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کدال نیچے رکھا اور وہیں بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، اس لیے کہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ اکلوتی اولاد سے بھی انہیں دکھ ملے تو میری زندگی کا کیا فائدہ؟ تم جاؤ، یہاں سے جاؤ اب۔ میں کیا کہتی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں خاموشی سے چل پڑی۔ آدھی رات کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ گرمی کے دن تھے، اس لیے کمرے کی کھڑکی کھلی رکھتی تھی۔ اچانک میرے اوپر ایک وزنی چیز آ کر گری۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ایک بہت ہی بڑا سانپ میرے اوپر پڑا تھا۔ سانپ کو دیکھتے ہی میری چیخیں نکلنے لگیں۔ وہ کوئی عام سانپ نہیں تھا، بہت بڑا خوفناک ناگ تھا۔ میری موت میرے سامنے منڈلا رہی تھی۔
کمرے کا دروازہ میں اندر سے بند کر کے سوتی تھی۔ میری چیخوں کی آواز سن کر امی، ابو اور بھائی بھاگتے چلے آئے۔ وہ دروازے کو زور زور سے پیٹنے لگے۔ کیا ہوا حمیرہ، کیا ہوا؟ دروازہ کھولو حمیرہ۔ میرے منہ سے اب آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ ناگ پھن پھیلائے میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ مجھے ڈسنے ہی والا تھا کہ کھڑکی سے ایک اور سانپ تیزی سے رینگتا ہوا میرے کمرے میں آیا۔ اس نے پہلے والے ناگ پر حملہ کر دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ دونوں ناگ بہت ہی خوفناک تھے۔ میں بیڈ سے نیچے گر پڑی۔ باہر سے ابو کی آواز آئی، تنویر دروازہ توڑ دو۔ بھائی دروازہ توڑنے لگے کہ ناگ آپس میں لڑتے لڑتے زخمی ہو گئے اور دوبارہ کھڑکی سے باہر بھاگ نکلے۔ اتنے میں دروازے کی کنڈی کھلی اور گھر والے کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ میں آنکھیں پھاڑے بت بنے کھڑکی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ امی نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ کیا ہوا حمیرہ، نیچے کیوں گری ہوئی ہو؟ ابو بھائی سبھی پوچھ رہے تھے، مگر میں خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ اگلے دن گاؤں کے سب لوگ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ پنچایت بلا لی گئی کہ روز روز اتنے بڑے سانپ کہاں سے نکل رہے ہیں اور پھر کہاں غائب ہو جاتے ہیں، اور بار بار مجھ پر ہی کیوں حملہ کر رہے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے عباس کو بھی تو ڈسنے کی کوشش کی تھی۔ گاؤں میں سانپوں کو ڈھونڈنے کی مہم شروع کی گئی۔ پورے 3 دن تمام گاؤں والے مل کر سانپ ڈھونڈنے میں لگے رہے۔ گاؤں کا چپا چپا چھان مارا، مگر ناگ تو دور کی بات، سانپ کا بچہ تک نہ ملا۔ پھپھو نے ابو سے درخواست کی کہ سادگی سے میرا اور عباس کا نکاح کر دیتے ہیں۔ ان کی یہی خواہش تھی کہ میں دلہن بن کر ان کے گھر چلی جاؤں۔ پھپھا بھی اب کافی بہتر ہو چکے تھے۔ اب وہ چلنے پھرنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ بات کرنے میں ابھی مشکل ہوتی تھی، مگر وہ اشاروں میں اپنے ہونے کا بھرپور احساس دلاتے تھے۔ امی کی اس بات پر سارے بڑے متفق ہو گئے اور 1 ہفتے بعد میرا اور عباس کا نکاح اور رخصتی سادگی سے رکھ دیا گیا۔ مجھے علم تھا کہ عباس اس سے خوش نہیں ہوگا۔ خوش تو میں بھی نہیں تھی، کیونکہ اس کے چہرے کی اداسی میری خوشی کیسے بن سکتی تھی۔ کئی بار سوچا کہ خود پر جبر کر کے امی سے کہہ دوں کہ اس رشتے سے انکار کر دیں، لیکن بات اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ لوٹ نہیں سکتی تھی۔ اوپر سے بڑوں کا منہ دیکھتے ہوئے عباس نے انکار نہیں کیا، تو میں اتنی بڑی ہمت کہاں سے لاتی۔ اگلی اتوار کو ہمارا نکاح تھا۔ گھر میں تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ امی نے ہر سگھڑ ماں کی طرح میرا زیور بھی بنا کر رکھا تھا۔ اللہ کے کرم سے روپے پیسے کی کمی نہیں تھی، اس لیے ابو میرا جہیز بھی لے آئے۔ چند دنوں میں سارے انتظامات ہو گئے۔ نکاح سے 2 دن پہلے میرا فرنیچر سسرال پہنچا دیا گیا۔ اتوار کا دن تھا۔ نکاح کی تقریب کا وقت ہو چکا تھا۔ سارے خاندان والے جمع تھے۔ ابو نے کھانے کا بھی اچھا انتظام کیا تھا۔ انتظار ختم ہوا۔ میرے خوابوں کا شہزادہ بارات لے کر پہنچ گیا۔ نکاح خواں پہلے سے ہی موجود تھے۔ بارات میں ایک اجنبی بھی آیا ہوا تھا۔ اس نے 2-3 بار کہا کہ نکاح کی تقریب ذرا جلدی ہو جانی چاہیے، جس کی وجہ سے سبھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے، لیکن خوشی کی تقریب تھی، اس لیے کسی نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے اور کس کے ساتھ آیا ہے۔ نکاح شروع ہوا تو اچانک نہ جانے کہاں سے فردوس وہاں آ گئی اور بولی، تم یہ شادی کیسے کر سکتے ہو؟ یہ سنتے ہی جو لوگ بیٹھے تھے سب کھڑے ہو گئے۔ سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ عباس تذبذب کا شکار تھا۔ وہ بولی، میں بدلہ لیے بغیر نہیں رکتی، جو مجھے دھوکہ دے۔ ابو بولے، محترمہ کیا بدتمیزی ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ ناگن کا روپ دھار چکی تھی۔ بچے چلانے لگے، مرد پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ بہت بڑی خوفناک ناگن تھی۔ اور پھر وہ شخص آگے بڑھا جو بار بار نکاح جلدی کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ بولا، سب پیچھے ہٹ جائیں، یہ ناگن بھیس بدل کر بہت دنوں سے یہاں گھوم رہی ہے اور میں کب سے اسی کی تلاش میں تھا۔ تب عباس کو یاد آیا کہ یہ جوگی وہی شخص تھا جو ایک دن عباس سے ایک لڑکی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ ناگن عباس پر حملہ کرنا چاہ رہی تھی، مگر جوگی نے اسے روک رکھا تھا۔ اچانک ناگن نے جوگی کو ہی ڈس لیا۔ جوگی اسی وقت زمین پر گرا اور تڑپنے لگا۔ وہ اتنی خوفناک تھی کہ کوئی بھی ڈر کے مارے اس کی طرف نہیں بڑھ رہا تھا۔ اسی اثنا میں چند ناگ اور وہاں آ گئے۔ گاؤں والوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ناگن کو اب دوسرا ناگ روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد سارے ناگ اور ناگن رینگتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ تب جوگی پکارا، مجھے ہسپتال پہنچاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا۔ جوگی نے اس زہر کو کم کرنے کی کوئی دوا فوراً کھا لی تھی۔ اسے فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا اور اس طرح وہ بچ گیا۔
जोगी के मुताबिक नागों का कबीला यहाँ से दूर पहाड़ों पर आबाद था और नागिन को ले जाने वाला वो नाग था जिसकी नागिन से शादी होने वाली थी। जोगी को ये सब इसीलिए मालूम था क्योंकि वो काफी दिन से उस नागिन को पकड़ने के लिए उसके पीछे था, मगर वो उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो सका था। हमारा निकाह हुआ और मैं रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।